صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب عنایت اللہ اور سعید عرفان احمد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عرفان بھائی, ویسے تھوڑا سا آپ جنرک پرسپیکٹیو سے ہم اگر بات کرنا چاہیں تو اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا بھر سے سو کالڈ اسکالرس, بڑے بڑے نام والے لوگ جن کے بارے میں لوگ جن کو فالو کرتے ہیں, لاکھوں کے حساب سے لوگ فالو کرنے والے ہیں, ان سب کے بارے میں جو ہم نے ریئیکشن ویڈیوز کے اندر ڈیٹیلنگ بتائی لوگوں کو, اور جنہوں نے اپنا پرسپیکٹیو یہ بنایا اور سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر سب سے پہلے تو بہتان باندھا میجورٹی آف دم نے, جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور جن کے نام ہیں بڑے بڑے اسکالرس کے. میں چاہوں گا اس میں ہم نام بھی آگے ڈسکس کریں اور ان کے بارے میں ہم نے کوشش کی ان تک پیغام پہنچانے کی, اور ویب سائٹس کے تھرو, ان کے ایڈمنس کے تھرو بھی جواب بھی آئے, بہت سارے لوگوں کو ان پرسن جا کر بھی کوشش کی گئی پیغام پہنچانے کی, اور تقریباً سب کے پاس ہی ہمارے لوگوں نے پیغام پہنچایا. انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا, بہت ساروں کے جواب آئے بھی, اور متعدد ویڈیوز کے اندر لنکس کے تھرو بھی لوگوں نے ہمارے کوشش کی کہ ہم ان سے اس چیز کی کلیئرنس لیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ نہ تو انہوں نے اپنی اس بہتان کو واپس لیا, نہ ہی انہوں نے جو ویڈیوز سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خلاف بنائی ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں اور اس پہ روشنی ڈالیں کہ یار یہ جو ان کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہمارے دین کے مطابق. اچھا دیکھیں, آج ہم قرآن سے ہی جواب دیتے ہیں, قرآن کی دعا آیتوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک الزام لگایا اور بہتان لگایا, اور کھل کر لگایا, جن کے کسی کے ملینز آف فالوورز ہیں اور کسی کے لاکھوں فالوورز ہیں اور کسی کے ہزاروں فالوورز ہیں. ایک بھیڑ چال چل پڑے, یہاں تک کہ تصویر بھی وہی لگاتے تھے اور ویڈیو بھی وہی لگاتے تھے. جس ویڈیو میں, جس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہیں کروں گا. بالکل صحیح. لیکن افسوس کی بات ہے, اتنی کھلی غلطی کرنے کے بعد اور تحقیق نہیں کرنے کے بعد, جب ان کو بتایا گیا کہ آپ ثبوت لے آؤ, آپ گواہ لے آؤ, آپ ویب سائٹ سے کوئی حصہ لے آؤ, آپ کوئی چیٹ لے آؤ, آپ کسی کو تو لے آؤ, کوئی پروف تو لاؤ, کوئی پروف تو لے آؤ. اچھا, اس ویڈیو میں بھی یہ ہے کہ پروف لے آؤ. ہم بھی آپ سے وہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پروف لے آؤ, لیکن آپ نے پروف نہیں لایا. کچھ حضرات نے تو کیا کیا, جیسے میسج ٹی وی, کسی عالم کی ویڈیو اٹھائی, تھمبنیل دوسرا تاثر دینے کے لیے بنایا, جھوٹ پر اور بڑا جھوٹ بولا, بہتان پر بہتان لگا بغیر کسی شرم کے. ان تک پیغام پہنچا دیا گیا. ہم نے لوگوں کے واٹس ایپ پر بلو ٹیکس بھی دیکھے, ہم نے لوگوں کے ای میل کے ایڈمن اسٹیٹس کے جواب بھی دیکھے. ان تک جواب پہنچا دیا گیا. انہوں نے اپنی غلطی کو صحیح نہیں کیا. جو کامن لوگ تھے ان کے تھرو بھی کوشش پیغام پہنچانے کی کوشش کی. بہرحال ہمیں اس پر یقین ہے کہ ان تک پیغام پہنچ گیا. پھر بھی بے تحاشا ویڈیو یوٹیوب میں تھی, ان کے جدھر انہوں نے ویڈیو بنائی اس کی کمنٹ میں بھی جا کر ہم نے ڈالا, ان باکس میں ڈالنے کی کوشش کی, جن کے نمبر تھے نمبر پر بھیجنے کی کوشش کی. میں چاہوں گا کہ ذرا آپ نام بھی لے لینا جا کے لوگوں کو, جس میں مفتی مینک, راجہ ضیاء الحق یوتھ کلب والے, جس میں آپ کے یاسر قاضی, جس میں میسج ٹی وی, ہنسی ٹی وی, اور بہت سارے اور لوگ جنہوں نے کیا کیا, اپنی تحقیق نہیں کی اور انہوں نے کیا کیا, بس بنا کر دے دیا. اور باقی بہت سارے جو اور لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر جنہوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے, انہی کی اتباع کرتے ہوئے اور آگے ویڈیو, جیسے مفتی مینک کے کافی فالوورز ہیں, انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی, عقل بند کیا, اور کیونکہ انہوں نے کہا تو انہوں نے آگے بھی بول دیا. اتنی زحمت نہیں کی کہ ہم تحقیق کریں. اور عرفان بھائی دیکھیں, اس پہ جو آپ والی بات ہے مجھے یاد آ گیا کہ جو راجہ ضیاء الحق صاحب نے جو ویڈیو بنائی تھی, انہوں نے جب ہم نے اس پر جو لوگوں نے ان کو پیغام پہنچایا اور ان کو پیغام پہنچ گیا, انہوں نے تھمبنیل چینج کر دی, صرف تھمبنیل چینج کر دی, ویڈیو وہی لگی ہے. آپ دیکھیں, اب آپ جا کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں, جا کے ان کی تھمبنیل چینج ہوئی بھی ہے. پہلے ان کی تھمبنیل ڈیفرنٹ تھی, جو ہماری ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گی. راجہ ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ جا کے پروف دیکھ سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے مفتی قاسم صاحب, ان کو جب ہم نے بتایا انہوں نے تھمبنیل الٹی بڑھا کر اور غصہ دلانے کے لیے تھمبنیل لگا دی. یعنی شرم کا مقام ہے کہ تم لوگ ایک جھوٹ بولو اور اس جھوٹ پر جو ہے, اس بہتان پر دگنا جھوٹ بولو, یعنی تسلیم نہ کریں. بہرحال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے,
کہہ رہے ویسے تو یہ یہود و نصارہ کے لیے، لیکن سب کو اس پر سوچنا چاہیے. کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. بالکل صحیح. اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. ہم تو آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے بہتان لگا دیے اور ہم الٹا ان کی اصلاح کرنے کے پیچھے پڑے میں کوشش کر رہے ہیں. ایک اور آپ دیکھیں، سیرت میں ایک واقعہ ہے، واقعہ عفق، جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا. صحیح. تو یہ سورہ نور آیت نمبر 13، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان لگانے والے اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. یہ ہی جھوٹے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے گواہ پیش نہیں کی، انہوں نے ویڈیو پیش نہیں کی، انہوں نے چیٹ پیش نہیں کی. یہ ہی لوگ جھوٹے ہیں. یہ دنیا میں بھی جھوٹے، اور یہ وقت آئے گا کہ یہ بات سچی ہو جائے گی. انشاءاللہ کوئی حق کو نہیں چھپا سکتا. یہ پہلے بھی ہم ویڈیو میں کہتے تھے ثاقب بھائی، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں نا، کسی کو زبردستی امام مہدی نہیں بنا سکتے. اور سارے لوگ ان کے مخالف ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کوئی ان کو اس مقام سے ہٹا نہیں سکتا. بے شک بے شک، چاہے کوئی کتنی محنت کر لے. بے شک، بالکل ایسے ہی. تو آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ لوگ چیلے بنے رہیں شیطان کے، بہتان لگاتے رہیں ان لوگوں کی طرح جیسے پہلے بھی لگے بہتان. آپ شرم نہ کھائیں، اپنی اصلاح نہ کریں. جب حقیقت کھل جائے گی آپ یقین مانیے یہ بھی ان کے خواب میں ہے کہ آپ ہی لوگ ہوں گے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں گے، کمنٹس ڈیلیٹ کرو. ہاں، اور یاد رکھے گا میری بات. بالکل بالکل. وہ تو ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دیں، لیکن ہم ضرور آپ کو اس وقت یاد دلائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. بہتر تھا آپ اپنی اصلاح ابھی کر لیتے. بے شک بے شک. اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت سو کو موقع بھی نہ ملے. استغفر اللہ. عرفان بھائی یہ بہت اصل میں یہ ہمارے سوچنے کا بہت زیادہ جو ہے نا ایک المیہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ کی وہ کھلی نشانیاں جو ہیں، اللہ نے کہا کہ میں جو ہے جب امام المہدی کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ان یوزول ایونٹس ہونا شروع ہو جائیں گے، انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ کس منہ سے معافی مانگیں گے اس وقت؟ مجھے بتائیں. اس وقت آپ کدھر کھڑے؟ کم سے کم تحقیق ہی کر لیتے. ہاں ایگزیکٹلی. تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کی. اور ہم تو عرفان بھائی صرف یہ ہے کہ صرف ایک تنبیہ یا ایک طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کا جو وہ میسج ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے ایک عام فہم زبان میں کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کا جو ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے وہ بالکل غلط ہے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صرف باتیں ہی ہیں. صرف باتیں ہی ہیں، اس کے پیچھے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن سے دلیل ہے. بس لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ بڑے جید علماء بھی کتابیں پڑھ کر بات کر دیتے ہیں، اپنی تحقیق کرتے ہی نہیں. بس عرفان بھائی یہی تو بات ہے کہ اتنی کتابیں وہی حدیث کو پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہ آگے، اور بالکل بھی یہ سوچتے نہیں ہے کہ یہ کیوں یہ اس میں وہ پڑھ رہے ہیں. وہ 1400-1500 سال والی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مشرق والی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، عربوں کو قتل کرنے آ رہا ہے. وہ کون ہے بھائی لشکر جو عربوں کو 313 لوگ ہوں گے شروع کے ساتھی، جیسے جو ہے بدر کے تھے، جیسے جو ہے طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو بھائی سوچنا چاہیے نا 313 کیوں ہے. اور بیعت کے بعد دوبارہ بیعت ہو رہی ہے. یہ اتنا بڑی نشانی ہے کہ اولیاء اور اللہ کے جو ولی ہیں جو ابدال ہیں وہ تو بعد میں آ رہے ہیں. یعنی کہ سوچنے والی بات ہے. کم سے کم انسان کو ایک شخص بول رہا ہے مجھے 500 دفعہ نبی اسلام کی زیارت اور 800 مرتبہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے بات کی. تو اتنا تو سوچو کہ یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے جس کے خواب بھی سارے کے سارے سچے نکلتے جا رہے ہیں، ایک بھی جھوٹا نہیں. نشانی پہ نشانی آ رہی ہے نا، لیکن نہیں ماننا. پھر بھی ہم لوگ نہیں. اور کم سے کم اتنا تو یہ آپ پر ذلیل ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، سوچنے پر مجبور ہو جائیں. لیکن آپ نے جھوٹی بات کی اور کچھ لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ اور بولا اور پھر اسی پر ٹکے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.